أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ بحمدہ تعالی یہ تیسرا ہفتہ ہے تسلسل کے ساتھ پیر کے دن قرآن کریم کی مختصر تفسیر اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کا مکمل ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو چکی ہے۔ مزید سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اس کی 10 آیتیں بھی 5 آیتیں بھی آپ کی خدمت میں ترجمے اور مختصر تفسیر کے بیان کی جا چکی ہیں۔ آج سے 6ٹھی آیت پڑھی جائے گی۔ اس میں اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں۔ عجیب سی بات ہے سننے والوں کے لیے، اللہ کے رسول کو تو نذیر بنا کر بھیجا گیا تھا، ڈرانے والا، مبشر بنا کر بھیجا گیا تھا، خوشخبری دینے والا، لیکن یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جو کافر ہیں وہ ایمان ہی نہیں لائیں۔ عجیب سی بات ہے، لیکن آپ اگر قرآن کریم کی تعلیمات پر غور کریں گے تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ہر شخص مسلمان ہو جائے، اور اس کے لیے تڑپتے تھے، کیفیت بدل جاتی تھی، محنت کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کی تصویر کشی کی ہے دوسری جگہ، لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لائیں۔ ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ سامنے والا سمجھتا تھا کہیں رسول پاک ہلاک نہ ہو جائے، ایسی تڑپ تھی کہ ہر شخص جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، اللہ کو راضی کرنے والا ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جسے چاہو گے ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ یہ آپ کا کام پہنچانے کا ہے، ہدایت کا کام ہمارا ہے۔ اسی نقطۂ نظر سے ان الذین کفروا، جن لوگوں نے آپ کی تعلیمات کا انکار کیا، چونکہ یہ آیات تو مدینہ میں نازل ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی دن یہ بات کہہ دی گئی ہو۔ پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول کی محنت، ان کی قربانیاں، ان کی جفاکشی اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی محنتیں، کبھی خفیہ طور پر کبھی علانیہ، وہ سب ہو چکی تھی۔ اب ان میں 3 طرح کے لوگ سامنے آئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جن کا تذکرہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کیا، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ طبقہ وہ تھا، اور یہودیوں میں بھی ایسا طبقہ تھا کہ ایمان لے آئے، عیسائیوں میں بھی ایسا طبقہ تھا ایمان لے آئے، مشرکین عرب میں بھی ایسا طبقہ تھا جو ایمان لے آئے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی تھا کہ باوجود ان تمام تعلیمات کے وہ اڑا ہوا تھا کہ نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں ابو لہب، ابو جہل اور اس طرح کے بہت سے نام شامل ہیں، تاریخ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ تو انہی لوگوں کے لیے کہ اللہ کے رسول کی محنتیں، شق قمر، معجزات، اللہ کے رسول کی تعلیمات، شفقتیں، محبتیں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں،
یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول پر اوجڑی رکھ دی لا کر، رسول پاک کی بیٹیوں کو ستا رہے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے ڈال رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر اور مجنون ہونے کے الزامات لگا رہے ہیں، طائف میں آپ پر پتھر بازیاں کروا رہے ہیں، نجاشی کے دربار میں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو وہاں سے کھدیڑنے کے لیے سفارشیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کی وجہ سے مہر لگا دی دل کے اوپر، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، چونکہ ایمان دل کے راستے سے، کان کے راستے سے داخل ہوتا ہے، دل میں داخل ہوتا ہے، تو دل پر بھی مہر لگا دی اور کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے۔ بھائی اللہ کے رسول کو دیکھ لیا پھر بھی ایمان نہیں لا رہے تو اللہ نے پردے ڈال دیے۔ اللہ کے رسول کی محبت بھری تعلیمات، اللہ کی، رسول اللہ کی غیب کی باتیں، اللہ کی مہربانیوں کے تذکرے، قرآن کی آیتیں، جنات تک اس سے متاثر ہو گئے، لیکن ایک طبقہ تھا اس سے متاثر نہیں ہوا سننے کے باوجود، تو اللہ رب العزت نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی۔ اب جب دل پر مہر لگ جائے، کانوں پر مہر لگ جائے اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے آ جائیں تو وہ چاہے ان کو ڈراتے رہیے، چاہے ان کو سمجھاتے رہیے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختمہ کا لفظ آتا ہے مہر لگانے کے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں اور نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والا، نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والے جس نبی کو خاتم النبیین کہتے ہیں وہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ختمہ سے خاتم بنا، مختوم بنا، یہ سب وہی ہے۔ میں نے جسے بتایا کہ ایک لفظ عربی میں آتا ہے نزلہ، نون زال اللام، لیکن اس کے مشتقات ہوتے ہیں، اس سے اس میں فاعل بنتا ہے، اس میں مفعول بنتا ہے، اس میں اعلیٰ بنتا ہے، اس میں تفضیل بنتا ہے، اس میں مبالغہ بنتا ہے، کئی سلسلے اس میں ہوتے ہیں۔ نزل آیا، منزل آیا، انزل آیا، نزل آیا، یہ سب سلسلہ نزلہ ہی اصل ہے اس کی۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے والوں کے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ اصل اس کا مادہ کیا ہے، تو قرآن کریم سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ ان کی نگاہوں پر بھی پردہ اللہ رب العزت نے ڈال دیا ہے۔ اب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہو چکا ہے، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے جہنم میں جانے کا۔ سورہ ابو لہب میں آپ دیکھیے تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب ہے نا، تو ابو لہب کا تذکرہ آیا قرآن کریم میں۔ اچھا ایک صحابی کا بھی نام آیا قرآن کریم میں، صرف ایک صحابی کا نام آیا، وہ صحابی کون ہے؟ حضرت زید ابن حارثہ، جو اللہ کے رسول کو منہ بولے بیٹے تھے۔ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا حضرت زید کا۔ کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک غلام کو اللہ کے رسول نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور اس مقام تک پہنچا دیا جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یہ آیت نازل کرو، محمد مصطفیٰ پر نازل ہو رہی ہے، قرآن کریم میں ان کا نام آ گیا ہے۔ آپ قربان جائیے قرآنی تعلیمات کو کہ اللہ رب العزت نے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یقیناً اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے یا تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن کو چھوڑ کر ہم اور آپ خوار ہو گئے۔ جب قرآن کو اپنایا تو قرآن نے ان کا نام قرآن کریم میں ذکر کر دیا، حضرت زید بن حارثہ کو۔ حضرت ابو بکر کچھ نہیں تھے، قرآن کی تعلیمات نے ابو بکر امیر المؤمنین بنا دیا، صدیق اکبر بنا دیا۔ عمر فاروق اسلام سے پہلے کچھ نہیں تھے، قرآن کی تعلیمات کی روشنی نے عمر فاروق بنا دیا کہ شیطان بھی ان کا راستہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ عثمان غنی کو مقام عطا فرمایا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں دوسرے طبقے کا ذکر کر دیا کہ کافر لوگ ہیں کہ جن پر جو آپ ڈرائیں ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ آپ ان آیتوں میں آپ دیکھیے کفروا، آپ جانتے کفر میں اور شرک میں فرق کیا ہے؟
کفر اور شرک میں فرق یہ ہے کہ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی عبودیت میں کسی کو شریک کرنا۔ کوئی زندگی دینے والا ہے، کوئی موت دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ شرک ہو گیا۔ اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا ہے، شرک ہو گیا۔ اللہ کے علاوہ روزی دینے والا ہے، شرک ہو گیا۔ کفر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کفر اور شرک کا ذکر اسی لیے آیا ہے کہ دونوں ہی کو ماننا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بھی ماننا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں اسے اپنا لو، جس کے لیے منع کر دیں چھوڑ دو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، رسول پاک کے لیے فرما رہا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اسے قبول کر لو، جو رسول منع کر دے اسے چھوڑ دو۔ اب یہاں پر تیسرے طبقے کا ذکر آ رہا ہے جسے ہم منافقوں کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بالکل نچلے سطح پر منافقوں کا مقام ہوگا۔ منافق کون ہے؟ منافق کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، من کا لفظ آتا ہے سے کے معنی میں آتا ہے، یہ حرف جر ہے۔ قرآن کریم میں 3000 مرتبہ تقریباً من کا لفظ آیا ہے، اللہ کا لفظ بھی تقریباً 2900 مرتبہ آیا ہے، اور من کا لفظ بھی تقریباً 3000 مرتبہ آیا ہے۔ آپ یہ ذہن رکھیں، من المسجد الی البیت، مسجد سے گھر تک، الی کے معنی تک، من کے معنی سے، تو من کے معنی یہاں سے آئے، بار بار من آئے گا، 3000 مرتبہ قرآن میں من آیا ہے۔ الناس کے معنی آتے ہیں لوگ، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ ناس کے معنی لوگ کیا آتے ہیں؟ ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، ملک، الہ الناس لوگوں کا معبود، تو الناس بھی بار بار آئے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یقولو جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اچھا، آپ عجیب سی بات، آپ قرآن کریم نے کتنی وضاحت سے فرما دیا۔ منافقوں کی یہ حرکتیں تھیں، صحابہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن غزوہ بدر میں ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ 1000 لوگ ساتھ میں گئے تھے، 700 لوگ تقریباً واپس آ گئے، وہ منافقی تو تھے، صرف 313 رہ گئے تھے 313، لرزتا تھا زمانہ، ہیں آج کروڑوں غلامی کے حوالے، تو 313 نے غزوہ بدر کو فتح کر لیا تھا۔ تو منافقوں کی جماعت مکہ مکرمہ میں نہیں تھی، مدینہ منورہ میں یہ جماعت سامنے آئی، اور ان منافقوں کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کب ہماری متعلق آیت نازل ہو جائے اور اللہ کے رسول کو بتا دیا جائے کہ یہ منافق ہے۔ یحذر المنافقون، یہ آیت نازل ہوئی کہ منافق ڈرتے تھے، اللہ رب العزت کہیں خبر نہ کر دے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقوں کا سردار ہے، کہیں خبر نہ کر دیں، چونکہ وہی نازل ہو جاتی تھی، ہر بات پر وہی نازل ہوتی تھی۔ لہٰذا تیسرا طبقہ یہاں بیان کیا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ باللہ، اللہ پر ہم ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دھوکے بازی، خالق کائنات، مالک دو جہاں، رب العالمین کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ انسان کے ساتھ دھوکے بازی کرے تو سمجھ آتی ہے، خالق کائنات، موت اور زندگی کا مالک، آسمان و زمین کا مالک، اس کے ساتھ دھوکے بازی، جس کے قبضے قدرت میں انسان کے دل و دماغ ہیں، اس کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ کہہ دو ان سے کہ وہ اللہ سے دھوکے بازی کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اپنے آپ سے دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ سے دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس منافقت کو اپنی معراج سمجھ رہے ہیں، اس منافقت کو اپنی چالاکی سمجھ رہے ہیں، اور اس منافقت کو جو اللہ کے نزدیک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت کا رسوائی ہے، اس کو وہ اپنی ذہانت اور عقل مندی تصور کر رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ يَشْعُرُونَ، ان کا شعور بھی ان کو اس بات کا نہیں ہے
شعور سے یہ یشعرون بنا ہے. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں شعور. بھائی تمہیں شعور نہیں اتنا سا؟ یہ جملہ بولتے ہیں کہ فلاں شخص باشعور ہے، آپ کو اتنا شعور نہیں ہے، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ شعور ہی سے یشعرون بنا ہے کہ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کون نظام کائنات کو چلا رہا ہے، کون صبح اور رات کا مالک ہے، سورج اور چاند کس کے حکم سے گردش کر رہے ہیں، یہ نظام کون چلا رہا ہے، اتنی سی بات سمجھ میں، اتنا سا شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض پیدا ہو گیا ہے. اس منافقت کو مرض کہا گیا ہے، مرض کہا گیا ہے، منافقت کو مرض کہا گیا ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا. اللہ نے زیادہ کر دیا مطلب یہ کہ مہلت دے دی، یہ نہیں کہ وہ منافقت کی تو فوراً دھڑ پکڑ کر لیں. اللہ نے مہلت دے دی ان کو کہ ابھی اور. اب جب مہلت ملی اور کچھ اپنی چالاکی اور منافقت کی وجہ سے انہیں کامیابیاں نظر آنے لگی تو یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو ذہین لوگ ہیں اور ہم تو کامیاب ترین لوگ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے نقصان دہ، اپنے آپ کے لیے وہ ایسا عمل کر رہے ہیں جو دنیا اور آخرت میں رسوائی کا ذریعہ ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے تو کہا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہاں منافقوں کے لیے علیم کہا ہے. علیم کے معنی آتے ہیں دردناک کے، اور عظیم کے معنی آتے ہیں بڑا. عظیم کے معنی بڑے کے آتے ہیں، علیم کے معنی آتے ہیں دردناک کے. یہاں فرق سمجھ لینا چاہیے علیم اور علیم میں. یہ ہے الف سے علیم دردناک، اور عین سے جو علیم آتا ہے وہ جاننے والا ہے. علیم خبیر، اللہ کی صفت آتی ہے نا علیم ہے، وہ علیم اور خبیر ہے. تو علیم عین سے آتا ہے علم والا، بے پناہ علم والا، اور یہ ہے علیم جس کے معنی آتے ہیں دردناک. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہو چکا ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، چونکہ انہوں نے جھٹلایا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا ہے. اب ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالجنان، دل سے اس کا اقرار، دل سے اس کی تصدیق کرنا، وعمل بالارکان، اور ارکان کے ذریعے عمل کر کے دکھانا. یہ ایمان کی تعریف ہے. تصدیق اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالجنان، دل سے اس کی تصدیق کرنا، وعمل بالارکان، اور نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، عبادت کر کے، خیرات کر کے، اچھے کام کر کے ثابت کرنا کہ ہاں مسلمان ہوں. اب یہاں بظاہر وہ نمازوں میں شریک ہوتے تھے تو عمل بالارکان تو کرتے تھے، اور اقرار باللسان بھی ان کا تھا، لیکن تصدیق بالجنان ان کے دل میں نہیں تھا. لہٰذا وہ اس منافقت کی وجہ سے بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب دردناک عذاب کو مقدر کر دیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی زمان میں دنیا میں فساد مت پھیلاؤ، تم ادھر کی بات ادھر چغلی خوری کرتے ہو، ادھر کی ادھر غیبت کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، دنیا میں فساد مچاتے ہو. تو اللہ قرآن نے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح طلب لوگ ہیں، اصلاح چاہتے ہیں. الا انہم هم المفسدون، سن لو کہ یہ تو فساد برپا کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے وہ فساد برپا کر رہے ہیں. تو یہ چند آیات آج آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. انا کے معنی بے شک کے آتے ہیں، کفروا کے معنی کفر کرنا، سواء کے معنی چاہے، انذرتہم نذیر سے منع ہے، ام لم تنذرہم، لم کے معنی نہیں کے آتے ہیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، قلب کی جمع قلوب ہے، قلوب قلب کی جمع ہے، دل کے معنی میں آتے ہیں. سماعت کان، وعلی ابصارہم بصارت، نگاہوں پہ پردہ ڈال دیے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہے. تو یہ الفاظ بھی اس میں آپ کے سامنے آئے ہیں، ان کو بھی ذہن نشین رکھیں. یکذبون کذابہ سے بنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان.
کہ جب وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے وعدہ کر لیتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے چاہے وہ پیسہ ہو یا کوئی امانت کے طور پر زبان سے کوئی بات کہے کہ یہ کسی سے کہنا مت، وہ جا کر اس پہ خیانت کر بیٹھتا ہے، یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ بہرحال قرآن کریم سے اللہ رب العزت ہم سب کو وابستہ فرمائے، اور علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گاہی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے قریب تر ہوتے چلے جائیں، جب یہاں آئیں تو پہلے سے کچھ ترجمہ دیکھ کر آئیں، پڑھ کر آئیں، 10 5 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 20 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، تو اس کو پڑھ کر بھی آئیں۔ اگلی مرتبہ جب تفسیر ہوگی انشاءاللہ تو پھر یہاں سے ہوگی 13ویں آیت ہوگی، 12 آیتیں ہماری سورہ بقرہ کی مکمل ہو چکی ہیں، اب 13ویں آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس کو مطالعہ بھی کر کے آئیں، یاد کر کے آئیں، اور پھر آئندہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس سلسلے میں استقامت عطا فرمائے، تا دیر قائم فرمائے اس خیر کے سلسلے کو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔